ان اللہ یفعل ما یشاء، یہ جو یفعل ما یشاء ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی لاز آف نیچر ہیں، قوانین قدرت یا فطرت، اللہ ان کا پابند نہیں ہے، وہ ان کو چینج بھی کر دیتا ہے۔ فلاسفہ کے ہاں ایک دائرہ حرکت شروع سے ہی موضوع سخن یا موضوع بحث رہا ہے۔ دائرہ حرکت کا ایک پہلو میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر ہونے والی تبدیلی ایک معینہ مدت کے بعد یا مخصوص قسم کے حالات کے بعد خود بخود ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں یہ ذکر بھی کیا ہے۔ بات پوری غلط نہیں ہوتی، بات کی مختلف زاویے ہیں اس کو سمجھنے کے، بیان کرنے کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بوڑھا بچہ ہو گیا ہو تو لا ہے نا، یعنی بچہ جوان ہوتا ہے پھر جوان بوڑھا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بوڑھا جوان ہو گیا اور پھر بچہ بن گیا؟ لیکن کیا ہوا نہیں تو امکان بھی نہیں؟ امکان تو ہے۔ اچھا، وہ جو امکان ہے وہ لاز آف نیچر، اصل میں وہ امکان بھی ان کے تحت ہی ہے، یعنی قوانین فطرت میں سے یہ ہے کہ موسم اپنی ترتیب کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں اور چیزیں اپنی ترتیب کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ڈھانچے اپنی صورتیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، انرجی ایک شکل سے دوسری شکل میں چینج ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیا ریورس بھی ہو جاتی؟ تو امکان ہے، وہ جو امکان ہے وہ بھی اصل میں ان لاز کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ وہ عادت کے خلاف ہے اس لیے اسے لاز آف نیچر کے اندر لکھا یا سمجھا نہیں جاتا۔ اسی چیز کو ہم مذہبی اصطلاح میں یا دین کی اصطلاح میں یا تصوف کی اصطلاح میں خرق عادت، معجزہ، کرامت یا استدراج کہتے ہیں، کہ جب کوئی چیز ایک مقرر دائرہ کے اندر ہونے والی ترتیب شدہ شکل کے خلاف ہو جائے تو وہ عادت کا خرق معنی ویسے پھٹنا ہے، یعنی وہ عادت کے خلاف ایک امر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی لا کا پابند نہیں ہے، یہ لاز بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ بنائے ہوئے لاز کے خلاف کر کے خرق عادت ظاہر کر دے، کسی کے بھی ہاتھوں تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر بہت ساری مخلوق ہے جس کو یہ علم دیا گیا ہے، علم یا اس کی حیت ہی اس طرح کی ہے کہ وہ بھی ان میں خدا کے اذن سے تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن اگر اذن نہ ہو تو جو لاز آف نیچر ہیں ان کے الٹ نہیں۔ پورا نظام بالکل ٹھیک چل رہا تھا تو فلکیات میں سے ایک شہاب ثاقب آپ کہتے ہیں، وہ ایک جگہ سے پھوٹا اور ایک جگہ جا گرا، تو ایک سسٹم چل رہا تھا، اس میں ایک چینج پیدا ہوا اور وہ سسٹم کے خلاف ہو گیا۔ یعنی دائرہ کے اندر کی جو حرکت ہے وہ ایک ترتیب سے چل رہی تھی، یک ایسا ہوا کہ وہ ترتیب شدہ جو شکل ہے اس کے اندر ایک قسم کی حرکت پیدا ہوئی اور جزوی طور پر چینج آ گیا، جزوی طور پر چینج آ گیا، کلی طور پر نہیں۔ اب جب تبدیلی پیدا ہوئی تو کچھ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ وجہ انہوں نے اس کی تلاش کر لی، لیکن من کل الوجوہ اس دائرہ کے اندر پیدا ہونے والی وہ حرکت جو عادت کے خلاف چیز پیدا کر دیتی ہے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، اب تک نہیں سمجھ سکے اور آگے بھی نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ اس کا تعلق بالآخر جا کے میٹا فزکس سے بنے گا۔ یعنی درخت کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جڑ سے اکھڑ کر سامنے آ جائے، یہ عادت کے خلاف ہے۔ یہ وہ جو دائرہ ہے ایک لاز کا،
اس دائرے کو کراس کر کے درخت جو ہے وہ آگے آیا ہے۔ تو آخر کوئی شے ہے بیچ میں کہ جس نے یہ کر دیا ہے۔ اب وہ جو شے بیچ میں ہے وہ کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، اور آج کی جو ماڈرن دنیا ہے وہ بھی اس چیز پر شاہد ہے کہ میجک سے، جادو جسے آپ کہتے ہیں نا، ایسا ممکن۔ جادو کیا ہے؟ علم ہے، سحر مخلوق ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مخلوق کا جو دائرہ ہے اور اس کے اندر جو اس کے لاز ہیں، قوانین، ان ترتیب شدہ اس کی شکل کو، اس کی ترتیب خراب کر دینے کے لیے بھی مخلوق ہی کے اندر کچھ علوم ہیں، جن میں سے ایک سحر ہے۔ انبیاء پر بھی یہ بات یہی ہوتی رہی ہے کہ جب وہ کوئی ایسا کام کر دکھاتے ہیں جو خلاف عادت یا خرق عادت کے طور پر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین، بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ اور یہ چیز خاص نہیں ہے کہ یہ اس دائرے کی ترتیب شدہ لاز کو صرف نیک آدمی ہی ترتیب بدل سکتا ہے یا اس کے ہاتھ سے بدلی گئی ہے۔ ساحر کے ہاتھ سے بھی حرکت پیدا ہو سکتی ہے اور حرکت میں چینج بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک لاز وہ ہیں کہ جن کے تحت مظاہر چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے بعد بھی ایک لاز کا دائرہ ہے جو ان کی وجوہ ہے۔ مثلا کل بات ہو رہی تھی گریوٹی کی۔ اگر انسان کسی دن کشش پر قابو پا لے کسی حد تک بھی، اور پا چکا ہے، آپ مقناطیس کو دیکھتے ہیں، اگر کہیں آپ مقناطیس کی کوئی چیز رکھتے ہیں تو لوہا جو ہے وہ بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ تو مقناطیس کی جو گریوٹی ہے اس کو بڑھاتے جائیں، تو جتنا اس کے اندر گریوٹی بڑھاتے جائیں گے وہ دور دور سے لوہا اس کی طرف کھینچا چلائے گا، یعنی اگر اس کی مقدار کم ہے تو اس کی طرف جو لوہے کا کھینچنا ہے وہ سلو ہوگا، اگر اس کی مقدار آپ بڑھا دیں گے تو اس کی طرف لوہے کا کھینچنا زیادہ ہو جائے گا۔ اب ریئلٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ سب سے زیادہ گریوٹی رکھتی ہے، اس لیے چیزوں کی حقیقتیں اس کی طرف چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی فطرت ان کی طرف اس کو کھچاؤ ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کی ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اور دوسری جگہ ہے ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اِن مِّن شَيْءٍ سخت نکرہ ہے، کوئی بھی شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ تو ہر شے کی فطرت کو، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو کشش ہے اس نے اپنی طرف کھینچا ہوا ہے، اور اس کھچاؤ کے اندر اس کی تسبیح ہے، زبان سے ہو یا نہ ہو۔ یعنی یہ تسبیح کوئی لسانی تسبیح نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کی زبان نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان گریوٹی کے ان لاز کو یا لیولز پر کسی حد تک جزوی طور پر قابو پا لے تو پھر وہ اس کی مدد سے بعض ایسے جو دائرے کے اندر مرتب شدہ اصولوں کے تحت کام چل رہا ہے اس کے خلاف کر دکھائے۔ یہ جو بہت زیادہ سائنس آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایک وقت تھا جب یہی بات عام تھی کہ آسمان سے پانی برستا ہے، پھر اس پر جب تحقیق شروع ہوئی تو دوسری جگہ یہ ہے کہ آسمان سے نہیں، بادلوں سے برستا ہے۔ آسمان ہے ناظر کے نزدیک، اصل ناظر دیکھنے والے کو لگتا ہے آسمان سے برس رہا ہے۔ جب یہ پتہ چلا کہ یہ بادلوں سے برستا ہے تو کیسے برستا ہے، پھر اس کی تحقیق شروع ہوئی کہ وہ بخارات اٹھتے ہیں، وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر پانی برس پڑتا ہے۔
تو بیچ میں بادل ہیں، پانی کو برسانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، یعنی یہ دائرے کی ایک حرکت کا ایک اس کا ایک جدول ہے، ایک یہ بھی لا ہے کہ اسی طرح ہی اوپر سے برسے گا. ٹھیک ہے. اب جب انسان نے اس پر سوچنا شروع کیا کہ پانی تو پھر ہم بھی برسا سکتے ہیں اسی پروسیس سے، پھر اسی پروسیس کے ذریعے سے یہ جو مصنوعی بارشیں ہیں یہ برسا دی جاتی. اسی طرح قدرت کے وہ مناظر جو ہیں فطرت کے، جو جنگلوں اور بیابانوں میں ہم دیکھتے ہیں، پھر انسان نے اس میں ترقی شروع کی تو اب وہ اس طرح کے مصنوعی مناظر دکھا دیتا ہے فضا میں، تو دیکھنے والا جو ہے وہ ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ اصل ہیں، ریئل ہیں، یا یہ مصنوعی تیار کیے گئے. تو لاز آف نیچر جو ہیں نا جی، ان کو سمجھ کر ہی لوگ یہ جان پاتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے. اور بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لاز آف نیچرز کو بیان کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں جیسے جیسے وہ ہوتا جاتا ہے، اور ہماری قدرت اور ہمارا اختیار اور ہماری تدبیر اور ہمارا فعل ان قوانین کے ساتھ ہے. اگر کوئی الٹ بھی ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ ہمارے اذن سے ہو رہا ہوتا ہے. کبھی اس میں کوئی مخلوق کا عمل دخل ہوتا ہے اور کبھی بغیر مخلوق کے ہماری طرف سے، جیسے نیچرل ڈیزاسٹر آپ کہتے ہیں. جو لوگ اس سپر نیچرل پاور کو تسلیم نہیں کرتے وہ ہر ایک چیز کی وجہ تلاش کرتے ہیں، اور جو مومنین ہیں جو تسلیم کرتے ہیں وہ وجہ تلاش نہیں کرتے، وہ اللہ پر ڈال دیتے ہیں. مثلا آسمان سے بجلی گرجی تو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یسبح الرعد بحمدہ، وہ دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ سونامی طوفان آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان ہو گیا، اور وہ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس کی وجہ کو تلاش کریں گے. وجہ ہوتی ہے، ہم جو ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وجہ تلاش نہیں کرتے. یعنی یہ اچھا زلزلہ جو آتا ہے ہم یہ کہہ دیں گے کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، ایک قدرتی آفت ہے. وہ یہ کہیں گے کہ زلزلہ آتا ہے کہ زمین کے اندر پلیٹس ہیں اور وہ اس طرح سے جڑی ہوئی ہیں، جب ان پلیٹس کا جو نظام ہے وہ تھوڑا چینج ہوتا ہے تو پھر وہ زلزلہ آ جاتا ہے. وہ بنائی ہی اس طرح سے گئی ہیں. وہ اچھا اس پر ریسرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تحفظ کے لیے پھر اس پر تحقیق شروع کرتا ہے اور پھر اس کو مسخر کر کے اپنے لیے فائدہ مند شکلیں نکالتا ہے. تو جو بلیور ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اس طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ترقی کرنی ہی نہیں دنیا میں، سکون قبر میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں گے اور دائرے کو چلاتے رہیں گے. لیکن ایک جگہ پر جا کر یہ تسلیم کر لیتے ہیں ولیوں کے ہاں، یہ دائرہ کی اس ترتیب شدہ حرکت کو جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، یعنی ایک نظم کے خلاف یہ کچھ کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا اذن ہی ہوتا ہے، ورنہ جان بوجھ کر کوئی ان اصولوں کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہوتا. خصوصاً مادہ کے اندر تو کہیں جزوی طور پر کچھ قدرت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن روحانی طور پر ہر جگہ یہ ترتیب جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں ایک جگہ فرما دیا ہے کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی کسی رسول کی شان نہیں ہے کہ وہ خود ہی اپنی مرضی سے کوئی نشانی لے آئے، مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. اسی طرح یہ سارے کے سارے معجزے جو قرآن مجید میں ہیں، جتنے بھی نبیوں کے یا ولیوں کے یا جادوگروں کے، تینوں کا ذکر کیا. خرق عادت کی بات جب کرتا ہے قرآن مجید تو تینوں کا ذکر کرتا ہے، نبی کا بھی، ولی کا بھی اور جادوگر کا بھی. اور چوتھے کا ذکر بھی کرتا ہے، یہ جو فراڈیے ہوتے ہیں، عامل وغیرہ، ان کا بھی کرتا ہے.
تو قرآن چاروں کے خرقے عادت کو ذکر کرتا ہے، نبی کا بھی، ولی کا بھی، اور نیچے ساحر کا بھی، اور اس کے بعد دیگر عوامل بھی۔ اچھا، یہ تو چاروں وہ ہیں جو علم کی بنیاد پر یا ولایت یا نبوت کی بنیاد پر ایسا کر لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو انسانوں کی پانچویں کیٹیگری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خود یہ حکم دے دیتا ہے کہ تم غور و فکر کرو تو تمہیں بھی اس طرح کی کئی ایسی چیزیں معلوم ہو جائیں گی، ایسے لاز معلوم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے تم بھی ایسا کرنے پر قادر ہو جاؤ گے۔ مثلا آج 600-700 سال پہلے شاید کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ لائیو ویڈیو چلے گی، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم بندہ بیٹھا جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے کیا کر رہے ہیں، تصور بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا کوئی منظر دکھا دیا جاتا تو وہ لازماً یا تو جادو کا کوئی کرتب ہوتا یا پھر وہ بہت بڑی کوئی ولایت کا اثر ہوتا یا نبوت کا کوئی کمال ہوتا۔ یعنی ہم جب ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، اتنی دور سے دیکھ لیا، تو آج ہم بھی دیکھ لیں گے نا، واٹس ایپ کی مدد سے، لائیو کال انسٹاگرام کی مدد سے دیکھ لیں گے نا، تو یہ برابر نہیں ہو گیا دیکھنا؟ دیکھنا تو برابر ہو گیا، لیکن سورس الگ الگ ہے۔ وہاں ولایت کے زور سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہاں خالص ان لاز کو سمجھنے کے بعد میٹیریل کے اندر ریسرچ کر کے، انرجی کے اندر تحقیق کر کے دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس دور میں تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ لوگ اس طرح سے دیکھیں گے، ہاتھوں میں موبائل پکڑ کے ایک دوسرے کو دوسرے بر اعظموں سے دیکھ اور سن لیں گے۔ اس وقت تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک کو اسی وجہ سے خدا بنا لیا گیا ہو۔ حضرت عیسیٰ کو بھی لوگوں نے اسی وجہ سے خدا بنا لیا تھا کہ وہ کوڑے کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو میڈیکل سائنس میں اگر آج ڈاکٹرز نے یا سائنسدانوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ دوائی ہے جس سے کوڑا ٹھیک ہو جائے گا، تو یہ تو پھر برابر نہ کا کام، پیچھے رہ جائے گا احیاء موتا، مردے کو زندہ کرنا۔ مردے کو زندہ کرنے کی شکل وہ یہ نکالیں گے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے جسم سے روح نکل گئی ہے، اور اس کا جسم جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے کسی اور شخص کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کا دماغ بھی چینج کر دیں گے۔ اگر یہاں تک پہنچ گئے تو کہیں گے لیجئے یہ بھی احیاء موتا کی شکل ہے، یعنی دھڑ بدل دیں گے لوگوں کے۔ نہیں سمجھے آپ؟ لوگوں کے دھڑ بدل دیں گے، پھر وہ کہیں گے یہ دیکھیں وہی کام جو ایک دور میں انبیاء کرتے رہے ہیں، یہ ہم نے کر دکھایا کہ نہیں۔ یہ وہ پانچویں صورت ہے۔ اس پر آ کر وہ دعویٰ کریں گے کہ لو جی آپ اس دور میں کہتے تھے کہ یہ معجزے ہیں، ہم نے یہ بنا کے دکھا دیے ہیں۔ تو اصل میں یہ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ تھی کہ وہ کھڑا ہو جا مردہ، تو مردہ کم باذن اللہ کو کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہاں ریسرچ کر کے ویسا کر دکھایا ہے، وہاں بات سے ایسا کر دکھایا جاتا تھا۔ وہ بھی خدا کی طرف سے اس کے اذن سے ہوتا تھا، یہ بھی خدا کی طرف سے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ لاز کے تحت ہوتا ہے، وہ قوانین کو سمجھنے کے طور پر ہوتا ہے، وہ دائرہ جو پوری کائنات میں ہے اس کی حرکات کو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے، مسلسل تجربات کے بعد ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت ہی ہو جاتا ہے۔ تو ہوتے دونوں ہی اللہ کی طرف سے۔ تو ہو سکتا ہے جو جن چیزوں کو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا قول مشہور ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں خدا کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ رائی کا دانہ۔ تو گوگل بھی دیکھ رہا ہے، گوگل نہیں دیکھ رہا؟ اچھا، وہ جو اوپر سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ تو ہر شخص کی کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہاں چل رہا ہے پھر رہا ہے۔ آپ نہیں وہ سفر پہ جاتے تو لگا لیتے ہیں، ہاں، تو اس کی مدد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑی کیونکہ وہ کہاں چل رہی ہے۔ کون دکھا رہا ہے آپ کو؟ یعنی آپ کسی سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کر لے تو ایک وقت میں پتہ نہیں وہ ہزاروں لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے، دکھا دیا نا۔ تو نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ تو پھر اب کرامت میں فرق کیا ہوا؟ کیونکہ جن کو تو آپ کرامتیں سمجھتے تھے وہ تو انہوں نے سامنے لا کے رکھ دی ہیں، وہ تو خود سارے صاحب کرامت ہو گئے۔ تو پھر بزرگی پر دلیل کیا ہوئی بظاہر؟ اس دور میں تو پھر وہ ہوگی خرقے عادت کے طور پر، لیکن وہ سارے خوارق تو سائنس نے اب جدید ٹیکنالوجی نے سامنے لے آئے ہیں۔
تو اب پھر آپ کے لیے خرقِ عادت کیا ہوگا کہ آپ کسی بھی مشین کے بغیر ایسا کر کے دکھائیں، اس میں احتمال ہوگا کہ جادو سے کیا ہے، سحر سے کیا ہے، یا کسی اور علم کی طاقت سے کیا ہے۔ تو پھر اب کوئی وقت آئے گا کچھ عرصے کے بعد کہ دلیل یہی رہے گی کہ یہ شخص جو ہے یہ نبوت کے مضامین کے ساتھ پورا جڑا ہوا ہے، ثابت قدم ہے ہر طرح کے حالات میں، تو یہ اس کی کرامت ہے۔ یہ بات واضح ہو جائے گی، ورنہ یہ ساری کرامتیں جن کو آپ کرامتیں کہتے ہیں یہ تو سائنسدان صاحب کرامت بن چکے ہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر کر لیا ہے۔ تو لاز آف نیچر جو ہیں ان کو سمجھنے سے آپ دائرے کی حرکت کو جان جاتے ہیں کہ دائرہ حرکت میں ہے تو کیسے کیسے اس کی حرکت ہے، اور وہ کتنے اس کی سپیڈ کیا ہے، دورانیہ کیا ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ جون میں موسم گرم ہو جائے گا، کبھی جون میں برف تو نہیں پڑی،